زندگی میں اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی میں دفن ہیں۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ قرآن کی آیاتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ اپنی کی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ آنکھیں آلودگی سے بچتی رہیں تو دل کی فضا بھی صاف رہتی ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج امت اتنی سوئی ہوئی ہے کہ آنکھیں سو جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ اگر محبت کسی حسین چہرے سے کرنی ہے تو یقین جانیے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے تھے۔ ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ بڑی سوچیں میرے چہرے پہ چپک کر رہ گئیں، میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا۔ اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرو، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔